الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلی العظیم۔ لائق احترام بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایام شعبان المعظم کے بالکل آخری ایام چل رہے ہیں۔ 2-3 دنوں کے بعد رمضان المبارک کا عظیم الشان، بڑا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے ایام کو بڑا گننے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک جلد از جلد پا سکے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ پوری دنیا سے غافل ہو کر پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ رمضان المبارک میں عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک یقیناً بڑا بابرکت اور عظیم الشان مہینہ ہے، اور یہ مہینہ سال میں ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس مہینے کا نزول فرماتے ہیں، اور اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو 5 خصوصیات اور امتیازات عطا فرمائے ہیں، اور ان 5 خصوصیات میں سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ رب العزت ہر روز جنت کو آراستہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نیک بندے عن قریب دنیا کی مشقت کو اٹھا کر تیری طرف آنے والے ہیں۔ نمبر 4، سرکش شیاطین اس مہینے میں قید کر لیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان المبارک کی آخری رات یعنی 29 کی شب میں اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا۔ یہ 5 خصوصیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے اللہ تبارک و تعالی سجاتے ہیں، اور پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک مخصوص ہوا عرش کے نیچے سے جنت کے درختوں سے کے پتوں سے ہو کر خوبصورت آنکھوں والی حوروں تک پہنچتی ہیں، تو وہ اللہ سے کہتی ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہمارے لیے اپنے بندوں میں ایسے جوڑے منتخب فرما جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے اور ان کو ہمارے ذریعے سے ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو شروع رمضان سے آخر تک جتنے لوگ بخشش کیے گئے، مغفرت کیے گئے، جہنم سے آزاد کیے گئے، آخر رات میں اتنی مقدار میں لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلتیں ہیں، یہ رمضان المبارک کے برکات ہیں، یہ رمضان المبارک کے انوارات ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بہت خوشخبری ہے جو لوگ رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں گزارتے ہیں۔
اب چلتے چلتے رمضان المبارک جو لوگ صحیح انداز سے نہیں گزارتے، کاہلی کرتے ہیں اور رمضان کی ناقدری کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک حدیث سناتا چلوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب بن عجرہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب فرمایا۔ جب ہم قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ نیچے اترے تو ہم حیران اور پریشان تھے، کیونکہ آج تک ہم نے یہ معمول اور ماحول نہیں دیکھا تھا۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عجیب معمول دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، دوسری پر آمین فرمایا، تیسری پر آمین فرمایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا ہو اور اس نے رمضان کی قدر نہ کر کے اس کو ضائع کیا ہو۔ تو میں نے اس پر آمین کہی۔ پھر دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو وہ بھی ہلاک اور برباد ہو، تو فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا جبرائیل امین نے کہ ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے، تو میں نے فرمایا آمین۔ تو اس خلاصے میں دونوں باتوں کو ذکر کیا گیا ہے، ایک تو وہ کہ رمضان کی فضیلتیں بھی ہیں، ایک وہ کہ جس میں وعید بھی ہیں، اور جبرائیل امین کی بددعا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا پر آمین کے ذریعے مہر لگا دیا جانا، یہ ہم سب کے لیے بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بس رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، 2 سے 3 دنوں میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم رمضان کو کیسے گزاریں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، رمضان گزارنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں بہت اچھا موقع ملا ہے اور بہت بہترین موقع ملا ہے کہ ایک سوئی کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، ایک سوئی کے ساتھ ہم رب العالمین کو منا سکیں، ایک سوئی کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، ایک سوئی کے ساتھ درود پاک کا اہتمام کر سکیں، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکیں۔ ایک معمول اور ماحول ہمارے گھروں میں بنانا چاہیے، اور وہ معمول اور ماحول یہ ہے کہ دن کے کچھ وقت 2-4 گھنٹے گھر کے تمام افراد مل کر قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اسی طرح سے آیت کریمہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کرے، چھوٹے چھوٹے دعائیں ان کے پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کرے، استغفار کا اہتمام کرے، درود شریف کا اہتمام کرے، سحر میں اور افطار میں دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو عافیت کے ساتھ میں گزار دیں گے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ جہاں پر ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے، وہیں پر اس وبا اور اس بیماری سے نجات کے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ جو رب وبا بھیج سکتا ہے، بیماری بھیج سکتا ہے، تو وہی رب اس کو ہٹانے کی اور اس کو ختم رکھنے کی اور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔